بتایا کرتا ہوں، لیکن بات سچی عرض کر رہا ہوں، جب درجہ احسان میں بندہ پہنچتا ہے نا، اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھتا ہے، جب درجہ احسان میں پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت ہر خواہش دل کی مٹا دیتا ہے، پرواہ نہیں رہتی، اسے کوئی کسی قسم کا فکر نہیں رہتا، ایسا اللہ والا بنتا ہے، جب اللہ والا بن گیا اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں، نہ فقر کی، نہ فاقے کی، نہ کسی چیز کی پرواہ نہیں رکھتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اچھے سے اچھے نظام بھی فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو برباد نہیں کرتے جو اس کے بن جائیں۔ تو درجہ احسان یہ ہے کہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وعبد ربک، عبادت کر اپنے رب کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب تو میرے عزیز، نفس کو جب تک نفس کی خواہشات کی حدودوں کو ختم محدود نہیں کریں گے نہ، اتنے تک رب کا پانا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھ رہے ہیں، میں نے پوری تحقیق کی ہے شریعت مطہرہ کی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہوگی نا بندے کو، یہ آپ میری اس بات کا گواہ رہنا کہ قیامت کے دن سمجھا کہ ہمیں بات پہلے دنیا میں سنائی گئی تھی، میں اللہ اور اس کے رسول کو اس کلام میں بری کر رہا ہوں کہ ان کی بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، یا حضور آپ نے ہمیں یہ بات بتائی نہیں تھی۔ اب ان دونوں پہ یہ بات کر کے یہ ہے کہ خدا کے رسول کی طرف سے اللہ کی بات آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ جب تک انسان کو رب کی پہچان نہ ہوگی، اتنے تک یہ جہنم کی وادیوں سے نکل نہیں سکتا، یہ باتیں یاد رکھیں۔ اب چاہے کیسے، اب رہا یہ مسئلہ، کیونکہ کس طریقہ سے ہمیں ایمان رکھنا فرض ہے، ایمان کی ضروریات پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے، ہمارے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ انداز السلوک کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ ذکر کرنا یہ خدا کا دائمی فرض ہے، ہمارا وقت کا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں وقت فرض ادا ہو گیا نا، یہ فرض دائمی ہے، اور ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے چاہے ذکر ہو یا نہ ہو۔ اللہ آپ پر میرے کرم فرمائے، آپ تو بھی الحمدللہ ذاکر ہیں۔ میں ان حضرات کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کو توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اس کے بغیر گزر نہیں۔ ایمان جبھی صحیح ہو سکتا ہے، ان پر عمل جب آسان ہو سکتا ہے، ایک صحبت اہل حق کو، ایک ذکر خداوندی، یہ دو نعمتیں جب حاصل ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان کہیں سے کہیں پہنچتا ہے۔ اس واسطے ہمارے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تو گھبرائے، فرماتے ہیں کہ گاٹو سنگے، فرمایا کہ اے انسان، اگر دنیا کے اندر تیرا یہ معاملہ ہو کہ ایک حد سے زیادہ تیرا دل سخت ہو چکا ہو، گاٹو سنگے خارائی مر شوی پیش مرد کامل گوہر شوی، فرمایا اگر تو دنیا کے اندر ایسا ہو جائے کہ تیری حالت یہ ہو کہ ذکر نہ کرنے سے دل پتھر ہو چکا ہے، جب بھی تو اللہ والے کے پاس آ جائے گا، اللہ کا انعام ایسا ہوگا کہ تو پتھر نہیں رہے گا، تو مستقل جوہر بن جائے گا، بڑا قیمتی بن جائے گا۔ جب اس مجلس کے اندر انسان آ جاتا ہے، اس کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے اور دین کی طرف پیار ہو جاتا ہے۔ آپ یاد رکھنا، ہر انسان چاہے فاسق سے فاسق ہو، فاجر سے فاجر ہو، گناہگار ہو، بدکار ہو، جیسا بھی ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا نیک بن جاؤں، ساری رات خدا کی عبادت کرنے لگ جاؤں، ساری سنتوں کا میں عامل ہو جاؤں، دن رات میں ذکر کے اندر بیٹھ جاؤں، یہ میری حالت ہو جائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن پوری کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ والوں کا ساتھ نہیں ہے۔ جب تک کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں گے آگے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے، جس طرح ظاہری علوم جب تک کسی سے پڑھیں گے نہیں، گھر بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے۔ آپ نے چاہے دنیا کے علم پڑھنے ہیں یا آخرت کے علم پڑھنے ہیں، دین کے پڑھنے ہیں، آخرت کے پڑھنے ہیں، لا محالہ کسی عالم کے پاس، کسی پڑھے ہوئے کے پاس جا کر اس علم کو حاصل کریں گے۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں یہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یاد رکھنا، گھر بیٹھے بیٹھے مومن بھی نہیں بن سکتے جب تک کہ مومنوں کے ساتھ واسطہ نہ ہو۔ ان لوگوں کے پاس جب ہم پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان
پر نازل ہوتی ہیں، جن کے قلوب ہما وقت ذاکر ہیں، ہما وقت قلب ذکر کر رہا ہے، ہما وقت روح سے ذکر چل رہا ہے، ہما وقت سر سے ذکر چل رہا ہے، ہما وقت خفی اخفا سے ذکر چل رہا ہے، ہما وقت نفس و سلطان اور گار کا ذکر چل رہا ہے، سارا بدن اس کا ذاکر ہے، اللہ کی رحمت اس پر برس رہی ہے۔ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے خدا کی رحمت آپ پر بھی آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یشقی جلیسہم، میرے ان بندوں کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوا، گھٹا نیک بخت ہوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اہل حق کے پاس بیٹھیں، پھر ہماری حالت بدلے گی اور پھر اللہ والے بن جائیں گے۔ کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ۔ ہر چیز ہم نے یہ چھوڑنی ہے جتنی بنا کے گئے۔ بڑی بدبختی ہوگی کہ قبر ہم نے نہ بنائی، قبر کو ہم نے ویسے جہنم سے بھرے رکھا اور دنیا بناتے رہ گئے، اس سے کیا نفع ہوا؟ اللہ آپ پر میرے برہم فرمائے۔ تو اس واسطے یہ ضروری ہے، ایک ذکر الہی یہ ایمان کی ترقیاں کراتا ہے۔ ایک صحبت اہل حق کو جب انسان فارغ ہو اہل حق کے پاس بیٹھ جائے، اور یعنی ایسے انسانوں کے پاس بیٹھنا لا محالہ ان کا اثر پڑتا ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق رسول اللہ، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی عطار کے پاس جاتا بیٹھا رہے گا، خوشبو سونگتا رہے گا، چاہے خوشبو خریدے یا نہ خریدے۔ ایک آدمی چلا جائے اس لوہار کے پاس جو بھٹی گرم کیے ہوئے لوہے کو گرم کر رہا ہے، جس سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں، چاہے آپ اس سے کوئی چیز لیں یا نہ لیں، لیکن ان چراغوں اور ان چنگاریوں کی خاک اور ارد گرد آپ پر ضرور پڑ جائے گی۔ ایسے ہی جب آپ اہل حق کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمت برسنے لگ جاتی ہے۔ جب ہم بروں کے پاس جاتے ہیں، خدا کا غضب اور قہاری نازل ہونے لگ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سے بچائے۔ اس واسطے اہل حق کی خاص طریقہ یہ ہے کہ برے سے انسان بچے، بری صحبت سے بچے۔ نیک صحبت جو ہے وہ انسان کو کوئی مقام عطا کرتی ہے۔ ایک صحبت اچھی اور ایک ذکر الہی، آپ الحمدللہ دونوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ وہ وقت لائے گا کہ آپ کمالات احسان بھی حاصل کریں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا یہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے اولیاء میں جمع فرمائے۔ اس کی ہماری دعا ہی ہے، اللہ ہمیں قبول فرما رہے، آمین۔ اب آپ نے ذکر کرنا ہے جس طریقہ سے اس دن پہلے میں نے آپ کو 51 مرتبہ کہہ رہا تھا نا، یا ماجد ہو یا واجد ہو، اب اسی طریقہ سے اسی مقام پر ہاتھ رکھ کے ہم نے یا واحد ہو یا احد ہو، یعنی یا واحد ہو یا اللہ ہو یا احد ہو یا اللہ ہو، ذہن میں آ گیا؟ یا واحد ہو یا اللہ ہو یا احد ہو یا اللہ ہو، اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور یہ الوہیت کے انوارات اس دماغ میں جب گھسیں گے تو شیطانی اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہاں آپ نے ہاتھ رکھنا، چوٹی سے تھوڑا سا آگے سرکا کر اس کے قریب یہ جگہ ہے جہاں سے جو امت دماغ کہلاتی ہے، یہ ہاتھ رکھ لیں اور اب آپ پڑھیں یا اللہ ہو یا واحد ہو یا اللہ ہو یا احد ہو یا اللہ ہو یا واحد ہو یا اللہ ہو یا احد ہو یا اللہ ہو یا واحد ہو یا اللہ ہو یا احد ہو یا اللہ ہو یا واحد ہو یا اللہ ہو یا احد ہو۔ اس طریقے سے اب آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب بتی بند کرتے ہیں، یہ ذکر آپ نے شروع کرنا ہے، یہ صرف ہم نے 51 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا ذکر شروع ہو جائے گا، یعنی پھر آپ جب ذکر دوسرا فرمائیں گے نا، اسی دماغ والا نور اپنے نفس پر لگا کر پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یا اللہ یا واحد یا اللہ یا احد 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 یا